مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں جو طریقہ اختیار کیا ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی سٹوریاں بیان کرتے ہیں، قصے چھوٹے چھوٹے قصے، لمبے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، وہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہ قصہ شروع کر کے پھر وہ معرفت اور یہ جو زندگی موت، جس طرح کے جتنے بھی انسانی ذہن کے سوالات ہیں، انسان کے اندر اٹھنے والے جتنے بھی سوالات ہیں، وہ ان کا جواب جو کسی نہ کسی شکل میں ضرور دیتے ہیں، وہ مل جاتا ہے اسے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے نا قصوں میں چلتے ہوئے قصہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے، بات آگے نکل جاتی ہے، پھر پلٹ کے قصے کی طرف آتے ہیں، ایسے چلتی رہتی ہے مثال کے طور پہ ایک تو ہم نے بھی بچپن میں اسکول میں کہانی پڑھی تھی، وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مثنوی مولانا کی کہانی ہے۔ وہ ایک سوداگر اور طوطے کی، ایک سوداگر جاتا ہے چین یا کسی ہندوستان کسی ملک، تو اس کے ہر گھر والے سے اپنے سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کیا لوں، تو اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا، تو طوطے کے پاس بھی جاتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا لوں، وہ پنجرے میں بند تھا۔ تو اس نے کہا میرے لیے کچھ نہ لانا، میرے وہاں دوست ہوں گے، دوسرے پیرنٹس ہوں گے، ان کو میرا سلام دے دینا اور بتانا کہ میں کس حال میں ہوں، کہ تم تو باغوں و بہاروں میں ہو اور میں یہاں پنجرے میں قید ہوں، بس میرا پیغام دے دینا اور آ کے مجھے بتانا کہ انہوں نے کیا کہا۔ وہ کہانی پڑھنے والی، اس میں بڑا سبق ہے کہ انسان نے جہاں دنیا کی جو قید ہے، دنیا کی جو لسٹ کی قید ہے، اسے کیسے نجات پانی۔ اسی طرح بہت مشہور ان کی وہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گڈریوں کو ڈانٹ رہے ہیں، گڈریا اللہ سے باتیں کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ کو کہتے ہیں کہ موسیٰ تم نے میرے دوست کو مجھ سے ناراض کر دیا، تو اب پہلے میرے دوست کو جا کے مناؤ اور اس کو ڈھونڈو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ تو برائے وصل کردہ نام دی، نے برائے فصل کردہ نام دی، یا موسیٰ تو جہاں مخلوق کو اور لوگوں کو مجھ سے ملانے کے لیے آیا، نہ کہ دور کرنے کے لیے آیا۔ یہ اس میں اس طرح کی چیز ہے۔ ایک جس میں بہت زبردست قسم کا انہوں نے وہ کہا ہے، ایک غزوہ جو احزاب ہوا تھا جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک وہ کافر ابن عبد ود سے مقابلہ ہوا تھا، اس نے آپ کے چہرہ انور پہ تھوک دیا تھا مقابلے میں، جب وہ چت ہو گیا تھا تو حضرت کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، یعنی وہ پیشنس کی انتہا تھی۔ اس پہ مولانا نے بڑے خوبصورت اس کی تشریح لائی۔ اسی طرح ایک بہت چھوٹی سی ہے، ایک بیل ہوتا ہے، وہ اس کے پاس ایک نا بہت روشن قسم کا پرل ہوتا ہے، موتی۔ وہ رات کو اندھیرے میں اس موتی کی روشنی میں اپنی گھاس چرتا ہے۔ کوئی بندہ کوئی شرارتی آتا ہے جس کو وہ آ کے اس موتی کے اوپر مٹی رکھ دیتا ہے، یعنی اس کو چھپا دیتا ہے، وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، اب بیل کو چارہ نظر نہیں آتا۔ وہ بیل جو ہے وہ اس بندے کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے کہ میں اس کو ماروں، سینگوں پہ اٹھا لوں، اس نے میرے موتی کو مٹی کو ڈالی۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہی حال انسان کا۔ اب اس انسان کو چاہیے تو یہ کہ بجائے بیل کا پیچھا کرنے کے، اس کو ڈانٹنے کے، اس کو مارنے کے، وہ سمپلی جا کے مٹی ہٹا دے، موتی کے اوپر سے مٹی ہٹا دے، وہ دوبارہ روشن ہو جائے گی۔ بندے یہی حال ہمارا ہے کہ ہم شیطان کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس نے ایسے کر دیا، اس نے، لیکن ہمارے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے ہم اس کو نہیں اٹھاتے۔